السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے نام۔ دوستو مختصر سی ویڈیو ہے، کوشش کریں پوری دیکھیں۔ میں مفتی منیب الرحمان صاحب تک اگر پیغام پہنچ رہا ہے یا کبھی بھی پہنچ جائے، میں ایک عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں بزرگوں، یہ تو آپ جانتے ہیں قرآن کے مطابق جو فرقہ بندی ہے یہ حرام ہے۔ اللہ نے ہم سب کا نام کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ اللہ نے ہم سب کا نام کیا رکھا ہے قرآن میں؟ مسلم ہے نا؟ لیکن آپ لوگوں کو یہ نام پسند نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں اہل سنت والجماعت، ہیں بریلوی، اسی انداز میں آپ بتاتے ہیں نا لوگوں کو۔ اللہ کے بندے ہو، آپ انتہائی اونچی پوسٹ پہ رہے ہیں، دنیا آپ کو سنتی ہے۔ آپ لوگوں کو اگر فرقہ واریت کی طرف بلاؤ گے تو پھر یہ فرقہ واریت کس طرح ختم ہوگی؟ ہمارا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم تو سیدھے سادھے مسلمان ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم نے سر جھکا لیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ ہم مسلمان ہیں، صرف مسلم نام یوز کرتے ہیں، ہمارا تو کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، واپس قرآن کی طرف آؤ۔ آپ کیوں کہتے ہو کہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت بریلوی ہے، ہم احمد رضا خان کے فالوورز ہیں، ان کے مقلدین ہیں؟ او بھائی، آپ کو تقلید تو کتاب اللہ کی کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو حبل اللہ ہے، اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو تھامو، وہ رسی کیا ہے؟ وہ کیا احمد رضا خان ہے؟ وہ رسی، وہ رسی کیا ہے؟ وہ کیا احمد رضا خان صاحب ہیں؟ وہ رسی اللہ کا قرآن ہے، جسے آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ ہر کسی نے اپنا بابا بنایا ہوا ہے۔ جو دیوبندی ہیں انہوں نے اپنا بابا پکڑا ہوا ہے تھانوی صاحب کو، جو بریلوی ہیں انہوں نے احمد رضا خان صاحب کو پکڑا ہوا ہے۔ اور جس کو پکڑنا تھا قرآن، اللہ کی رسی، اس کو تو چھوڑ دیا آپ لوگوں نے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ماسک کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اپنا دفاع قرآن کی آیت کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ میرے غامدی صاحب کے ساتھ 50 اختلافات ہیں، علمی و فکری، مختلف موضوعات پہ قرآن کے مطابق، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں وہ بندہ قرآن کی بات کرتا تھا، لیکن وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے دھمکی دی گئی، انہی فرقوں کی طرف سے دھمکیاں اس بیچارے کو ملنے لگیں تو چھاڑ کے چلا گیا واپس، غالباً امریکہ چلا گیا ہے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں آپ ماسک کیوں پہن رہے ہو؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اب یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو میرے ماسک سے تکلیف نہیں ہے، آپ کو قرآن سے تکلیف ہے۔ یہ کتاب اللہ کا نام کیوں لے رہا ہے؟ یہ ہماری روایات کو ایکسپوز کیوں کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ صحیح البخاری کا ایک راوی ہے اسماعیل بن ابی اویس، محدثین کے مطابق وہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، روایتیں گڑھتا تھا۔ اب یہ چیز آپ کو انجینئر علی مرزا نے بتائی؟ نہیں۔ مفتی طارق مسعود نے بتائی؟ نہیں۔ یہ چیز آپ کو صرف اور صرف ابو جعفر قرولی نے بتائی ہے۔ سچ بتانا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب پتہ چلا کہ ہم ماسک کیوں پہنتے ہیں، کیوں اپنی حفاظت کا ایک سسٹم رکھتے ہیں، تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے۔ واپس میں آپ سے کوئی پیسے مانگ رہا ہوں، آپ سے پراپرٹی مانگ رہا ہوں، آپ سے کوئی عہدہ مانگ رہا ہوں، کوئی زمین مانگ رہا ہوں، کوئی گاڑی مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں؟ میں تو آپ کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ واپس اللہ کی کتاب کی طرف لوٹو، جو اللہ کی رسی ہے۔ آپ لوٹو گے، قرآن پہ عمل کرو گے تو کیا پتہ اللہ پاک کو یہ ادا پسند آ جائے کہ یہ میرا گنہگار بندہ میری کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا، میری آیتوں کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا۔ کیا پتہ اس بہانے سے ہماری بھی بخشش ہو جائے، ہے نا؟ تو دوستو، مفتی منیب الرحمان صاحب سے بات چلی تھی، آپ بڑے ہیں، اگر چاہتے ہیں نا فرقہ واریت ختم ہو تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اہل سنت والجماعت بریلوی، نہ، سب سے پہلے یہ ٹیگ اتارو، یہ اپنی گرے سے اتارو۔ آپ نے صرف کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے
میں صرف مسلم ہوں، ڈیٹس اٹ. اور فرقوں والوں کو بھی آپ نے یہی کہنا ہے کہ آپ بھی اپنے لیے مسلم کا لفظ استعمال کریں. اور محوریت، مرکزیت وہ آپ نے کس کو دینی ہے؟ روایات کو نہیں، قرآن کو، اللہ کی کتاب کو، جس کو اللہ نے نور کہا ہے، جس کے بارے میں، جس کو اتباع کرنے کا حکم ہے. نبی علیہ السلام بھی قرآن کو فالو کرتے تھے، آپ بھی یہی فرماتے تھے میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن. اس لیے میری گزارش ہے مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہ پلیز آپ پہل کریں، بسم اللہ کریں، یہ ٹیگ اتاریں. یہ جو جمود ہے نا، جو کافی عرصے سے جمع ہوا ہے یہ لوگوں میں فرقہ واریت کا، اس کو توڑیں اور واپس لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں. مجھے پتہ یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن میرا مقصد تھا پیغام پہنچانا. آگے آپ لوگ عمل کریں نہ کریں آپ جانیں، اللہ جانیں. دوستوں چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.